یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، عنقریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ وہاں ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور بھلا اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ تمہاری آرزوؤں سے بات بنتی ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے۔ جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ اسے کوئی کارساز میسر ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو نیک اعمال بجا لائے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو سب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین میں اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس نے نیک کردار بن کر اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کیا اور یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی اتباع کی۔ اور ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب احاطہ رکھنے والا ہے۔ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور کتاب میں تمہارے لیے جو حکم بیان کیا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے متعلق ہے جن کا مقررہ حق تم انہیں ادا نہیں کرتے اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، اور ان بچوں کے متعلق ہے جو بے بس ہیں، اور یہ حکم بھی دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کرو، اور تم بھلائی کا جو کام بھی انجام دو گے تو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے اعتدالی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ دونوں آپس میں بہتر طریقے سے مصالحت کر لیں، اور صلح تو بہرحال بہتر ہی ہے، اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے سارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ اور تم بیویوں کے درمیان پورا عدل قائم نہ کر سکو گے خواہ تم کتنا ہی چاہو، لیکن ایک طرف اتنے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ یقیناً درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں نے علیحدگی اختیار کی تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ بتحقیق ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو نصیحت کی ہے، اور تمہیں بھی یہی نصیحت ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور اگر کفر اختیار کرو گے تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز، قابل ستائش ہے۔ اور اللہ ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور کفالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس بات پر تو اللہ خوب قدرت رکھتا ہے۔
जो फकत दुनियावी मफाद का तालिब है, बस अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है और अल्लाह खूब सुनने वाला, देखने वाला है। ए ईमान वालो, इंसाफ के सच्चे दाई बन जाओ और अल्लाह के लिए गवाह बनो। अगरचे तुम्हारी जात या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, अगर कोई अमीर या फकीर है तो अल्लाह उनका बेहतर खैर ख्वाह है। लिहाजा तुम ख्वाहिश नफ्स की वजह से अदल ना छोड़ो, और अगर तुमने कच बयानी से काम लिया या गवाही देने से पहलू तही की तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे आमाल से यकीनन खूब बाखबर है। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है सच्चा ईमान ले आओ, और उस किताब पर भी जो उसने इससे पहले नाजिल की है, और जिसने अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और रोजे आखिरत का इनकार किया, वो गुमराही में बहुत दूर चला गया। जो लोग ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए, फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए, अल्लाह उन्हें ना तो माफ करेगा और ना ही उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाएगा। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकों को दर्दनाक अजाब का मुजदा सुना दो, जो ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना हामी बनाते हैं। क्या ये लोग उनसे इज्जत की तवक्को रखते हैं? बेशक सारी इज्जत तो खुदा की है, और बातहकीक अल्लाह ने पहले इस किताब में तुम पर यह हुक्म नाजिल फरमाया कि जहां कहीं तुम सुन रहे हो कि अल्लाह की आयात का इनकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम उनके साथ ना बैठा करो जब तक वो किसी दूसरी गुफ्तगू में ना लग जाए, वरना तुम भी उन्हीं की तरह के हो जाओगे। बेशक अल्लाह तमाम मुनाफिकीन और काफिरीन को जहन्नुम में यकजा करने वाला है। ये मुनाफिक तुम्हारे हालात का इंतजार करते हैं कि अगर अल्लाह की तरफ से तुम्हें फतेह हासिल हो तो कहते हैं, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? और अगर काफिरों को कुछ कामयाबी मिल जाए तो उनसे कहते हैं, क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर न थे? इसके बावजूद हमने तुम्हारे साथ जंग न की, और क्या हमने तुम्हें मोमिनों से बचा नहीं लिया? बस अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और अल्लाह हरगिज़ काफिरों को मोमिनों पर गालिब नहीं आने देगा। ये मुनाफिकीन अपने ज़ोम में अल्लाह को धोखा देते हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह इन्हें धोखा दे रहा है। और जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती के साथ लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं और अल्लाह को कम ही याद करते हैं। ये लोग ना उनकी तरफ हैं और ना इनकी तरफ, बल्कि दरमियान में सरगर्दां हैं। और जिसे अल्लाह गुमराही में छोड़ दे
اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا حامی مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خود اپنے خلاف اللہ کے پاس صریح دلیل فراہم کرو؟ منافقین تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ البتہ ان میں سے جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے متمسک رہیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ان قریب مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور اللہ بڑا قدردان، بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملا برائی کرے مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہو، اور اللہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی نیک کام علانیہ یا خفیہ کرو اور برائی سے درگزر کرو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور وہ اس طرح کفر و ایمان کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان کسی تفریق کے بھی قائل نہیں ہیں، ان قریب اللہ ان کا اجر انہیں عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں علانیہ طور پر اللہ دکھا دو۔ ان کی اسی زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا۔ پھر انہوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنایا، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، اور موسیٰ کو ہم نے واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان کے میثاق کے مطابق کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا، اور ہم نے انہیں حکم دیا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن تجاوز نہ کرو، اور اس طرح ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ پھر ان کے اپنے میثاق کی خلاف ورزی، اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں سزا دی۔ ان کے دل غلاف میں محفوظ نہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، اسی وجہ سے یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ نیز ان کے کفر کے سبب اور مریم پر عظیم بہتان باندھنے کے سبب، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح بن مریم کو قتل کیا ہے، جبکہ فی الحقیقت انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ دوسرے کو ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں، ظن کی پیروی کے علاوہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا، اور بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ مسیح ان پر گواہ ہوں گے۔ یہود کے ظلم
اور راہ خدا سے بہت روکنے کے سبب بہت سی پاک چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ سود خوری کرتے تھے جبکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے سبب سے بھی، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں اور اہل ایمان ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان قریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی، اور جس طرح ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی، اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ ان رسولوں پر وحی بھیجی جن کے حالات کا ذکر ہم پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کے حالات کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے تو خوب باتیں کی ہیں۔ یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روگردانی کی، یقیناً وہ گمراہی میں دور تک نکل گئے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا سوائے راہ جہنم کے، جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے نہایت سہل ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، بس تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر اختیار کرو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین کی موجودات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم تک پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے وہ ایک روح ہیں، لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ یقیناً اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ساری چیزیں اسی کی ہیں، اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ مسیح نے کبھی بھی اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھا، اور نہ ہی مقرب فرشتے اسے عار سمجھتے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی کو عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اللہ ان سب کو ایک دن اپنے سامنے جمع کرے گا۔ پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا،
انہیں اللہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے، لہذا جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس سے متمسک رہیں تو وہ جلد ہی انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے بھائی کے ترکے سے نصف حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بھائی کو بہن کا پورا ترکہ ملے گا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے سے 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔